إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 31 جولائی 2023 کو منڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 54 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. پچھلی دفعہ 118 نمبر آیت اس بات کے اوپر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ اے مسلمانوں، یہ جو تمہارے اندر منافقین چھپے ہوئے ہے جو دراصل یہودی ہے اور اسلام کے دبدبے کی وجہ سے وہ دب کر کلمہ گو ہو چکے ہیں، لیکن اندر سے وہ چونکہ کافر ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے بغض ان کے دلوں کے اندر موجود ہے اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور مسلمانوں کو یہ شایع نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی گاٹھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی جو گفتگو ہے اس سے تمہیں اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ وہ کس قدر دشمنی تم سے رکھتے ہیں، اور جو دل کے اندر چھپائے بیٹھے ہیں وہ اسے پڑھ کر ہے جس کا اظہار وہ زبان سے نہیں کرتے. یہ آیت کنکلوڈ ہوئی تھی، وہی ٹاپک چل رہا ہے اگلے 2 آیت کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم. تم تو اتنے سادہ لوگ ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تمام پیغمبروں کو مانتے ہو. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِهِمْ رُسُولِ. پیغمبروں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے ہو. تمہارے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کے انکاری ویسے ہی ہے، کافر ہے، جس طرح کہ محمد رسول اللہ کے انکاری ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمہارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا کفر کرنے والے ویسے ہی ہے جس طرح کہ کوئی شخص ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے. اسی طریقے سے ان پر نازل ہونے والی وحی اگرچہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے عقیدہ ہے
کہ ہم ان پہ جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ اللہ کے جانب سے تھی اور وہ اپنے اپنے زمانے میں ہدایت کی روشن نشانیاں تھی اللہ کے طرف سے. جس طرح کہ اب قرآن ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہو، نیو ٹیسٹیمنٹ ہو یا یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن، یہ سب اللہ کے طرف سے ہے. تو تم ان کی کتابوں کو، ان کے پیغمبروں کو مانتے ہو، جبکہ وہ نہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں نہ تمہارے پیغمبر کو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے ہماری بات سے غلط تاثر لیا ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کی زبان سے ہمیں وہ سیٹسفائیڈ کرواتے اور کرنے کی کوشش کرتے. وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جبکہ وہ الگ جب ہوتے ہیں نا تو اتنا غصہ کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ اپنے دانتوں میں چبا لیتے ہیں. یہ غصے کا اظہار کے لیے یہ چیز عرب میں استعمال کی جاتی تھی، اور یہ اس بے بس شخص کا غصہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو نکال نہیں سکتا. ظاہر ہے کامل ایمان مومنین کے سامنے یہ چند منافقین جو دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، وہ کسی طریقے سے اہل ایمان کو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اندر کڑتے رہتے تھے اور دل کے اندر نفرت بھی رکھتے تھے. تو اس کا جواب بھی اب ترکی با ترکی دیا جا رہا ہے. کل متوبی غیظکم، اے نبی ان سے فرماؤ مر جاؤ تم اپنے غصے کے اندر. کیا زبردست انداز ہے. اسی غصے اور اسی حسد کی آگ کے اندر گھٹ گھٹ کے مر جاؤ کہ یہ پیغمبر جو ہے بنو اسماعیل میں کیوں آیا ہے اور بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی. ان تم سسکم حسنتم تسواہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بڑی بری لگتی ہے. کسی جنگ کے موقع پر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوئی تو یہ بڑا کڑتے ہے. پس منظر میں غزوہ بدر ہو چکی ہے، یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ یہودی تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کے نہتے مسلمان کافروں کے اتنے بڑے لشکر جرار کے مقابلے پر جو ہتھیاروں سے لیس تھا کامیابی حاصل کر لیں گے. اس وقت ہی ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اللہ کی غیبی تائید ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَإِن تُمْسِسْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کو بھی آزمانا ہوتا ہے تو یہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اب تمہاری روش کیا ہونی چاہیے کہ اگر تم صبر کی روش اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو کوئی چیز بھی ان کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ان کا کوئی فریب، کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. صبر کرے، اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہے وہ عمل، وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے.
یہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کے اوپر یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اب مسلسل 60 آیت 121 سے لے کر 180 تک 6 رکوع 60 آیات وہ غزوہ احد سے متعلق ہے. یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی. غزوہ احد میں جو مسلمان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، جس کی وجہ سے واضح فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی. مسلمانوں نے جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈریس کیا ہے، اور مستقبل کا لایا عمل بھی بتایا دیا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا کہ میں نے تو اس مختصر سی جماعت سے رومن اور پرشین امپائرز کو الٹوانا ہے. اگر یہ لوکل اس طرح کی جنگوں میں ڈسپلن لوز کریں گے تو وقت کی بڑی بڑی سپر پاور کے ساتھ یہ کیسے ٹکرا سکتے ہیں. تو یہ جو سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے لائیو کمنٹری کسی اور جنگ کی نہیں آئی ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کی آخری جنگ تھی. اس کے بعد تو آپ وفات پا گئے، وہ جنگ ہو نہ سکی. یہ جو ڈیٹیل مقام ہے اور کسی جنگ کے لیے نہیں ہے. غزوہ بدر کا بھی ہلکا سا ذکر ہے سورۃ الانفال کے اندر. غزوہ حنین کا جو سورہ التوبہ کے اندر، انفال کے اندر بھی تھوڑا ہے. اور غزوہ خندق اس کا سورۃ الحزاب کے اندر ذکر موجود ہے. لیکن جس شان کے ساتھ سورہ آل عمران میں یہ مسلسل 60 آیت کے اندر جتنے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے، اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ ہے خدا کا تعارف کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے غلبے کے اعتبار سے کسی کی غلطی کو صرف نظر کرنے کو تیار نہیں ہے. معاف کر دے گا، صرف نظر نہیں کرے گا. پہلے ڈانٹ پلائی، تمہیں یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اسی لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا. اب احتیاط کرنا. جب کسی کی غلطی آپ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، وہ اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ میٹھی میٹھی باتوں سے تو اصلاح نہیں ہوتی. اس کمنٹری کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو بشارت دے چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی ہمیں فتح ہمارا مقدر کر دی ہے. لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ برے طریقے سے مسلمانوں کی شکست ہوئی. اگرچہ بیچ میں فتح ہو گئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی نے تم سے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، ہم نے تو فتح دے دی تھی جس طرح کا ہم نے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا تھا. تم نے جو ہے غلطی کی جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا. اور اس پر اکثر میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں موجود ہو، اس سے بڑی تو مسلمانوں کی کوئی شہادت نہیں ہے نا. اس کے باوجود اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ ان میں نبی موجود ہے. اس غلطی کو، نافرمانی کا آپ کو میازہ بھگتنا پڑے گا. حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی داس شہید ہو گئے. آپ کی تو کوئی غلطی نہیں تھی. اور آج جب کہ اللہ کے نبی ہم میں موجود نہیں ہے، ہم نبی علیہ السلام کی اعلانیہ نافرمانیاں کر رہے، ہمیں ان دعاؤں کو وہ حصہ بھی میسر نہیں ہے جو صحابہ کو ڈائریکٹ میسر تھا. آج اگر ہم اللہ کے نبی کے خلاف چلتے ہیں تو مجھے بتائے اللہ تعالیٰ ایسی کی تیسی نہیں کرے گا ہماری؟ جبکہ دنیا میں اللہ کے نبی موجود تھے اور
ان کامل ایمان مومنین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی پرواہ نہیں کی، اس فتح کو شکست میں بدل دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے رول۔ جو میں اکثر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اور وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے غزوہ احد کے حالات اور واقعات سمجھنے کے لیے، اور پھر اسی کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی تھی، جو سورۃ الانفال میں ڈیٹیل سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر میں تمہیں دے دوں گا۔ ایک ابو سفیان کا لشکر تھا جو کہ شام سے تجارت کرنے کے بعد مکہ واپس آ رہا تھا، اور ظاہر ہے مکے والوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں وہاں پہ قبضہ کر لی تھی۔ اس کے بدلے میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اب ان کا مال بھی تم لوٹ سکتے ہو بدلے کے طور پر۔ اسی لیے مسلمان جو ہے وہ ایک نہتے لشکر کو لوٹنے کے لیے گھر سے نکلے۔ تو ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں جو چیز ملی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ لے کے نکل گئے، کیونکہ تلواریں تو تھی ہی نہیں۔ وہ لشکر تو ایک تجارتی قافلہ تھا جس کے اندر تلواریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی یہ ہم اب تمہیں کہیں اور ٹکر کروائیں گے اور حق ہونا ظاہر کریں گے۔ ابو سفیان کو جب یہ بات پتہ چل گئی کہ اس طرح سے مسلمان ہمارے لشکر کو لوٹ سکتے ہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدل دیا، اور پیرالل میں اس نے ایک قاصد بھجوا دیا مکہ شریف کہ تمہارا تجارتی قافلے کو خطرہ ہے، کیونکہ ساری روزی روٹی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ان کی۔ وہ سارے اپنا جو سامان دیتے تھے وہ بیچ کے شام میں، اور اس سے وہ پیسے یا اس کے بارٹر سسٹم تھا، اس کے مطابق اور چیزیں لے کر آتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے پوری تیاری کر کے 1000 کا لشکر کیل کاٹے سے لیس اسلحے سے لیس لے آئے، اور یہاں مسلمان نہتے تھے۔ اب مسلمانوں کے سامنے آفر تھی۔ قرآن نے کہا تمہارا تو دل تھا کہ تجارتی قافلے کو لوٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 313 نہتے مسلمانوں کو ٹکروانا چاہتا تھا ان 1000 اسلحے سے لیس لوگوں کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے یوم الفرقان، حق اور باطل کی جیت کا فرق ہے، فیصلہ کر دے کہ حق جو ہے وہ اس کی جیت ہے اور باطل کی شکست ہے۔ یہ نہیں تک کہ وہ بالکل ہی اتنے گئے گزرے تھے کہ بیچارے وہ ایک تلوار بھی گھر سے نہیں لا سکتے تھے۔ یہ جو ہمیں پریزنٹ کیا جا رہا ہے نا، شاید وہ بہت غریب تھے، اس کے پیچھے ایک الگ ریزن تھی، کیونکہ وہ اس نیت سے تو گئے ہی نہیں تھے۔ تو غیبی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے لشکر کو بھی لپیٹ لیا۔ اب اس چیز کا غصہ ان کے اندر موجود تھا، کیونکہ عرب کے لوگ اتنے جنگجو، اور پھر ان کی ایک عزت پورے عرب میں، قریش کا قافلہ کوئی نہیں لٹتا تھا کہ یہ کعبے کے متولی ہے، گدی نشین ہے، اور مختلف قبیلے کے بت بھی خانے کعبہ میں رکھتے ہوتے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ بدھوں کو باہر نکال کے نہ پھینک دے، تو اس ڈر سے قریش کا قافلہ نہیں لوٹا جاتا تھا۔ یعنی یہ شاہی خاندان تھا پورے عرب میں۔ اب اس شاہی خاندان کی
ایسی مٹی پلید ہو نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں جو خود بھی قریش میں سے تھے تو اس شکست کا بدلہ وہ لینا چاہتے تھے. 70 بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے تھے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ابو جہل بھی مارا گیا تھا بدر کے اندر. مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جس میں کوئی میت نہ ہو. 1 سال انہوں نے پوری تیاری کی کہ ہم نے یہ بدلہ اترنا ہے. 3 ہجری میں وہ پھر بدلہ اتارنے پوری تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کے آئے اور اس دفعہ وہ آتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے کہ اگر ہم بھاگے یا بھاگنے لگے تو ہمیں اس چیز کا ڈر ہوگا کہ ہمارے بچے ہماری عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے گی تو ہمیں اس غیرت کی وجہ سے جان تو ہم دیں گے دے ہی دیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس دفعہ ان کے لشکر میں خالد ابن ولید بھی شامل تھے جو غزوہ بدر میں شامل ہو نہ سکے تھے. اور ابو جہل اب مارا گیا تھا تو لشکر کی سربراہی جو ہے وہ ابو سفیان کے ذمہ آئی. اب یہ اللہ کا کرنا ہے کہ بعد میں حضرت ابو سفیان نے بھی اور حضرت خالد ابن ولید نے دونوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن ظاہر ہے اس وقت تک کہ اسلام کی دشمنی ان میں موجود تھی. ایک غزوہ حنین کو چھوڑے اب باقی ساری جنگوں میں لیڈر جو ہے کفار کے طرف سے ابو سفیان ہی تھا. تو اب وہ بدلہ لینے آ رہے تھے. اب مسلمانوں میں ڈسکشن شروع ہو گئی. اب نبی علیہ السلام کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کے مدینے کا دفاع کرنا چاہیے جس طرح کے بعد میں غزوہ خندق میں کے موقع پر کیا. چونکہ میثاق مدینہ بھی یہودیوں سے ہوا تھا تو ہمیں ایک پلس پوائنٹ حاصل ہو جائے گا کہ مدینے پہ اگر مشرکین عرب نے حملہ کیا تو یہودی بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ معاہدے کے اندر تو بندھے ہوئے تھے. اور اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مدد حاصل نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ غزوہ بدر کے بعد انصار مدینہ نوجوان لڑکے مسلمان ہوئے تھے وہ تو ابھی اس شہادت کے جذبے کے ساتھ سرشار تھے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیوں اندر رہنا ہے, ہم نے تو باہر نکل کے لڑیں گے, ایسی کی تیسی ان کافروں کو, ہم تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کثرت رائے کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اگر اکثریت کا یہی فیصلہ ہے تو میں اسی کو مانتا ہوں. اسلام حلال کے دائرے میں تو جمہوریت ہی دیکھی جائے گی, حرام کے معاملے میں دیکھا جائے گا اللہ کا حکم کیا ہے. تو اب یہ دونوں حلال تھے یا اندر یا باہر. بہرحال یہ پہلا موقع تھا جب نبی علیہ السلام اپنے گھر سے زیرہ پہن کر نکلے. تو صحابہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ زیادہ سخت ہونے والا ہے. آپ نے خود بھی پہنا سر پہ جو اس وقت لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام کو صحیح بخاری میں آتا ہے خواب بھی دکھایا دیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے جس کا کافی زیادہ خون نکلا ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے کافی سارے اصحاب اس میں شہید ہو جائیں گے. تو نبی علیہ السلام باہر نکل کر مختلف لوگوں کو مختلف ڈیوٹیاں لگا رہے تھے. اب یہاں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 کا آغاز ہوگا کہ آپ مورچوں کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے تھے, فلاں نے اس جگہ رہنا ہے, فلاں نے اس جگہ رہنا ہے, اور اسی طریقے سے معاملے کو لے کے چلنا ہے. صحیح بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے, قرآن میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا آگے چل کر کہ ایک کریٹیکل درہ تھا, پہاڑی چھوٹی سی, جس کے اوپر آپ نے 50 تیر انداز مقرر کر دیے.
جن کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان 50 لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم اگر یہ دیکھو کہ چیل کوے ہماری لاشوں کی پوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے تب بھی تمہیں اس پہاڑی سے نہیں اترنا جب تک میں تم لوگوں کو حکم نہ دوں. اب اس سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھا سکتا. آخری یہی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ درہ چھوڑے تھے. آپ نے فرمایا تم نے تب بھی نہیں چھوڑنا. لیکن وہی ہوا کہ جب جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو کافر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے اور مسلمان جو ہے ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے. مال غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا. قرآن میں بھی ہے اور بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. تو وہ جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا جو کہ آج بھی وہاں موجود ہے, آپ جا سکتے ہیں. اگرچہ ان کے جو لیڈر تھے عبداللہ ابن جبیر وہ چیختے رہ گئے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا. صرف 15 بندے اس کے ساتھ رہے, باقی 35 مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے استحاد کیا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا یہ تو اس صورت میں تھا جب ہم مسلمانوں کو شکست ہوتی, اب ہمیں تو فتح ہو گئی ہے. یعنی اپنے طرف سے استحاد کر دیا. اللہ کے حضور نے فرمایا تھا میرے حکم کا انتظار کرنا. اب وہی ہوا. خالد ابن ولید کی عقابی نظروں نے یہ دیکھ لیا کیونکہ وہ تھے کیبلری کے سردار. یعنی ایک پیدل فوج ہوتی ہے, ایک گھوڑوں والی فوج. وہ تھے گھوڑوں والی فوج کے اوپر. انہوں نے جب دیکھا نا اس نے درہ چھوڑ دیا ہے اور ان کو پتا تھا اس پہاڑی کے پچھلی سائڈ کے اوپر راستہ ہے, پیچھے سے جا کر ہم ان پہ حملہ کریں تو مسلمانوں کی فوج کو ہم سینڈوچ بنا دیں گے. پیچھے سے کیبلری کا حملہ ہو جائے گا اور آگے سے آلریڈی ہماری فوج موجود ہے. بس وہی ہوا. خالد ابن ولید پہاڑی کے پیچھے والے راستے سے حملہ کیا. مسلمان تو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے, وہ تو ریڈی بھی نہیں تھے اور پیچھے سے حملہ ہو گیا. اور اس میں ایسی بھگدڑ مچی, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے, جس میں حضرت جامعہ بن عبداللہ کے والد بھی شہید ہو گئے تھے. ان کو مسلمانوں نے ہی مار دیا, ایسی بھگدڑ مچی. حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے جو آرمی چیف تھے مسلمانوں کے. پھر ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا. ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی, چونکہ غزوہ بدر میں ابو سفیان کی بیوی کا بھائی اور اس کا باپ اور چچا یہ سب لوگ مارے گئے تھے. یہ سب کچھ جناب عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnat.com کے اوپر رکھی ہوئی ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور دیکھیں. تو اس نے وہ کلیجہ چبایا اور مسئلہ کیا لاش کا. مسلمانوں کو تو ظاہر ہے بہت تکلیف پہنچی. مدینے کا کوئی گھر نہیں جس میں میت نہ ہو. اتنے مسلمان انصار مدینہ شہید ہو گئے. سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی. قرآن میں ذکر آئے گا حتیٰ کہ صحابہ نے تلواریں پھینک دی کہ اب تو حضور ہی فوت ہو گئے, اب ہم کس کے لیے لڑے. تو اللہ نے فرمایا نبی تو پہلے بھی گزرے ہیں, اگر نبی علیہ السلام فوت ہو گئے یا جنگ میں قتل کر دیے جائے تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اس کے دین کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین نبیوں کا محتاج نہیں ہے. نبی تو آئے اور چلے گئے, دین تو ہمیشہ رہنا ہے. تو نبی علیہ السلام کے 4 مبارک دانت وہ شہید ہو گئے.
آپ پر ایسا حملہ ہوا، آپ کا جو اپنا خود لوہے کی ٹوپی، اس کے کنگرے گال سے اندر چلے گئے، دانت ٹوٹ گئے، اور اتنا خون بہا صحابہ کو لگا حضور تو فوت ہو گئے۔ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے حضور کا زخم دھویا۔ حضرت علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کر آئے، حضرت فاطمہ نے زخم دھویا، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کپڑا جلا کے کاٹن کا اس کی راکھ رکھی، اس سے خون رکا۔ پھر آہستہ آہستہ معاملات سیدھے ہوئے۔ اسی دوران حضرت طلحہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ تیر روکتے رہے جو نبی علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، پوری زندگی ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا، جنت کما لی انہوں نے۔ اسی طریقے سے کئی انصاری صحابہ جو ہے وہ حضور کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر، عمر اور علی اور باقی چند سینئر صحابہ، حضرت عثمان تھے، باقی 12 کے قریب جو تھے وہ حضور کے ساتھ تھے۔ تو پھر آپ پہاڑ کی طرف چڑھ گئے۔ ادھر خالد ابن ولید تو کہنے لگا کہ بھائی اب کام ان کا ختم ہی کر دیتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، ہم اگر پیچھا کریں گے، یہ اگر اوپر سے پتھر بھی مارنا شروع کرے تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم نے بدلہ لینا تھا، لے لیا۔ تو پھر وہ واپس چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے بعض اصحاب کو پیچھے بھیجا، ایسا نہ ہو یہ پلٹ کر پھر واپس آ جائے، اور یہ بھی ایک بہادری کی علامت تھی۔ پیچھا کرنے والے سارے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ پھر قرآن میں آیا ہے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا اور کافروں کو پر روب ڈال دیا۔ پھر واپس مڑ کر انہوں نے نہیں دیکھا۔ بہرحال اس میں کئی غلطیاں ہوئی جس کا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے جو داس شہید ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے بھی ایک بات نکلی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب گرفت فرمائی تو اپنے محبوب کے اوپر فرمائی، لیسا لکا من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی معاملے میں، اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر دے۔ اور وہی ابن ولید جس کی وجہ سے حضور کے داس شہید ہوئے، اسی مبارک زبان سے خالد ابن ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب ملا اور وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو یہ سارا میں نے بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم یہ آیت جلدی جلدی کور کریں گے تو آپ کو وہ ساری باتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس میں ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ اپنا سارا لشکر لے کے الگ ہو گیا 20 میں سے، یعنی آپ سمجھ لیں ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ تو ان منافقین کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اوور آل ایک فتح دی اور اس اعتبار سے کہ اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن بعد میں اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو ایک آزمائش سے بھی گزرنا پڑا۔ تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلمانوں کی دل جوئی بھی کرتا، غلطی کو ہائی لائٹ بھی کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کے دل دکھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بدر کی فتح دیکھی تھی، احد کی شکست سے کئی لوگوں کا ایمان بھی متزلزل ہو گیا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا۔ تو عبداللہ بن ابی کا وہ جو 300 کا لشکر لے کر علیحدہ ہوا تھا اس کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پیچھے پھر 700 کے قریب مسلمان رہ گئے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال۔ اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب صبح کے وقت نبی علیہ السلام رخصت ہوئے اپنے گھر سے اور آپ کے صحاب بھی میدان احد کے لیے، اور آپ مورچوں پر جنگ کے لیے صحاباؤں کی ڈیوٹی لگا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے کہ وہ بزدلی دکھائیں۔ دو قبیلے تھے انصار کے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ انصار مدینے کے تھے۔ جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھی لے کے سائڈ پہ ہو گیا تو ان کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے۔ ظاہر ہے جان تو سب کو عزیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کو مضبوط کر دیا۔ واللہ ولیہما، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا، پش پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جابیہ بن عبداللہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اور آیت نمبر 122 آل عمران کی، اور کہا کرتے تھے یہ ہمارے انصار کے دو قبیلوں کا ذکر ہوا ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا، اور وہ کہتے ہیں مجھے یہ ذکر پسند ہے اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے کہ ہم نے بزدلی دکھائی اور پھر اللہ نے ہمیں مضبوط کیا، لیکن کہتے ہیں اس میں جو اللہ نے فرما دیا ہے نا، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں قبیلوں کا پش پناہ ہے، تو یہ اللہ کی پش پناہی ہمارے پیچھے ہونا یہ اتنا محبوب ہے کہ ہم اپنی اس بزدلی کو بھول جاتے ہیں، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا پش پناہ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما چکا ہے اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر، جبکہ تم بڑے کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ اذ تقول للمؤمنین، اور وہ وقت یاد کرو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اہل ایمان اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا 3000 فرشتوں کے ذریعے؟ اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو 3000 فرشتے کا ذکر آ رہا ہے اس سے مراد غزوہ بدر ہے، اور بعض مفسرین کا کہتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کا ذکر آ رہا ہے۔ میرا بھی خیال یہ ہے کہ غزوہ احد کا ہی اشارہ ہے، کیونکہ 3000 کا لشکر آیا تھا کافروں کے طرف اور مسلمانوں تھے 1000، اس میں سے بھی 300 نکل گئے، 700 بچے تھے، تو 3000 کے مقابلے پہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی کہ میں 3000 فرشتے نازل فرماؤں گا، اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو۔ وَلَا إِن تَصْبِرُوا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا،
اور تقوی کا رویش اختیار کرو گے. وَيَأْتُكُم مِّن فَوْلِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو کفار سے اسی وقت فوراً اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے جو نشان والے ہوں گے. جس طرح عرب کے اندر سمجھے جاتے تھے کہ یہ طاقتور گھوڑے ہیں، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ 3000 5000 فرشتے، بھائی انسانوں کو الٹنے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی بہت ہے. تو یہ صرف مسلمانوں کی تسلی کے لیے تھا کہ بھائی اگر تم 700 رہ گئے ہو نا اور 300 نے چھوڑ دیا ہے تمہارا ساتھ، اور سامنے 3000 فرشتے نازل ہو جائیں گے. انسان بہرحال انسان ہی ہے کہ چلو ان کے مقابلے میں تمہاری نفری پوری ہو جائے گی. وما جعلہ اللہ واللہ بشرا لکم ولی تطمئن قلوبکم بہ. اور یہ فرشتے جو اترنے والی بشارت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی ہے، یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. اس کے اوپر وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کے طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کن فایا کن کی شان رکھتا ہے. وہ تو ایک فرشتہ بھی نہ بھیجے تب بھی اس کے ایک اشارے سے کایا پلٹ سکتی ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتْهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. یہ مدد اس لیے تھی کہ تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، بس وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جائے. اب جناب پہلی گرفت نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے لیسا لکل من الامر شیء. اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے معاملے میں. او یتوبا علیہم او یعذباہم فإنہم ظالمون. اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے، ظالم تو یہ ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور آسمان اور زمین کی بادشاہی تو صرف اللہ کی ہی ہے. یغفر لمن یشاء وَیُعَذِّبُ من یشاء. وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، گرفت فرما لے. واللہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بخاری اور مسلم میں اسی کانٹیکس میں امام بخاری نے حدیث لے کے آئے تھے کہ نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تو آپ کے مبارک زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو اللہ نے فرمایا یہ بات آپ نے نہیں کرنی. اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اور دیکھ لیں وہی خالد ابن ولید جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نہ صرف اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا بلکہ اس مشرک کو ایسا ایمان دیا کہ اس کے ذریعے پھر رومن اور پرشین امپائرز تک الٹوا دی. جنگ قاسیہ، یرموک اور اس سے پہلے جو چھوٹی بیٹل فیلڈز ہے، یرموک تو آپ سمجھ لیں کہ دن ہی خالد ابن ولید کا تھا. قاسیہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے عراق فتح ہوا ہے، عراق شہر فتح ہوا ہے. آدھا پرشین امپائر جو ہے وہ انہوں نے ہی گرائی تھی. پھر چونکہ حضرت ابو بکر کی طرف سے ان کو
خط آیا تھا کہ آپ نے رومن امپائر کی طرف جانا ہے. ابو عبیدہ ابن جارہ. اسی دوران حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو حضرت عمر نے ان کو ہٹا کے حضرت عبیدہ کو لایا. یہ بہرحال ان کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ تھے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جناب جسے چاہے عزت دے. خالد ابن ولید کی پوری زندگی جو ہے اس اعتبار سے قربانیوں کے ساتھ عبارت ہے. میرا ان پر ایک ڈیٹیل کلپ بھی ہے. حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ آپ لکھے تو وہ کھل جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اب اچانک ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے سود کے حوالے سے. سود کے پیچھے سودی ذہنیت ہوتی ہے، مال کے پیچھے مال کمانے کی. ایک ہے کاروبار کے مال کے ذریعے کاروبار کرے اور اس سے مال کمائے، وہ بالکل حلال ہے، اس میں کسی کا استحصال نہیں ہوتا بلکہ کئی لوگوں کی روزی روٹی کھل جاتی ہے. لیکن دوسرا استحصالی نظام یہ ہے کہ آپ کاروبار کی مشقت اٹھائیں ہی نہیں بلکہ غریب لوگوں کو آپ ادھار دے دے اور سود کے اوپر مال، اور پھر گھر بیٹھے اس میں سے کھانا شروع کر دے. یہ ہے جو امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرنے والا نظام. اور یہ ہے حرام، اس کو حرام قرار دیا گیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 اس کا کلائمیکس ہے جو ہم کور کر چکے ہیں. اس میں میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی. تو یہاں پر بھی چونکہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گئی تھی، مال غنیمت جمع کرنے کے وجہ سے. تو بیسیکلی یہ تمہید باندھی جا رہی ہے کہ یہ جو مال کی محبت ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سودی سسٹم ہے، یہ انسان کو پھر یہی دن دکھاتا ہے. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اے ایمان والو نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، اور ڈر جاؤ اللہ سے. واتقوا نار التی اعدت للکافرین، اور ڈر جاؤ اس آگ سے جو تیار ہے رکھی گئی ہے کافروں کے لیے. کافروں سے مراد یہ نہیں کہ غیر مسلم، جو بھی اللہ کی ناشکری نافرمانی کرے گا کافر کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو. وَأَطِیعُوا اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. کیا زبردست آیت ہے، سمپل فارمولا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو لپکو مغفرت اپنے رب کی طرف سے اور جنت کی طرف. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسا جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر. اعدت متقین، اور تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے، اللہ سے پرہیزگاری کا رشتہ رکھنے والوں کے لیے، خوف رکھنے والوں کے لیے. اور نشانی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ پرہیزگار لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان پہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو. صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہوتا، جان مال ایفرٹ پٹ کرنا، ہر لحاظ سے وہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے پہ ضبط پانے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کی روش اختیار کرتے ہیں.
اور معاف کرتے ہیں. یہ کون اختیار کر سکتا ہے؟ جو صبر کرنے والا ہوگا. اسی لیے تو کہا گیا ہے ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے، احسان کی روش اختیار کرنے والے کے ساتھ. اللہم جعلنا منہم، آمین. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہونے کے، جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی دیں گے اور لوگوں سے معافی والا روش اختیار کریں گے اور غصے کو پی جائیں گے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پہ بے حیائی کا کام کر بیٹھے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کہ کوئی گناہ ان سے ہو جائے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اللہ کی ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معافی کی طلبگار ہوتے ہیں. وہ سورہ ہود کے اینڈ پہ بھی جا کے آئے گا نا کہ گناہ جب انسان سے ہو جاتا ہے نا، جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے. تو یہاں معافی کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے معافی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے طرف رجوع لانے کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اور پھر توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ آگے کو نصیحت بنے. یہ نہیں کہ اگلے گناہ کی امید کے اوپر توبہ کر لی جائے، ایسا نہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گا اللہ کے سوا گناہوں کو؟ ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف رجوع لانا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ چھوٹے بچے کو جب ماں مارتی ہے تو وہ بھاگ کے ماں کے گود میں ہی پناہ لیتا ہے. یہ بہت چھوٹے بچے کی بات ہے. اور جب بڑے ہو جاتے تو شرارتی ہو جاتے، فوراً دادا دادی کے پاس چلے جاتے. تو بخشنا بھی اللہ ہی نے ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے ہوئے جرم کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی آپ نے گناہ کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے. یہی آدم میں اور شیطان میں فرق ہے. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے اوپر معافی مانگ لی تھی، اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ میں اس سے افضل ہوں، تو نے اسے جو ہے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے. اور اس نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی جسٹیفیکیشن کے بجائے معافی مانگ لی. تو آدمی وہ ہوگا جس کی نسبت میں آدم کے ساتھ ہوگی، اور جو شیطان کی روش اختیار کرے گا کہ اپنے گناہ پہ جسٹیفیکیشن دے گا، وہ پھر شیطان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑے گا. وہ آدم کا بچہ نہیں ہوگا، وہ شیطان کا بچہ ہوگا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ ہی نے معاف کرنا ہے، پھر بھی گناہ کا اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ نیبخت لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے. وجنۃ تجری من تحتی الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. یعنی عمل کرے بغیر کوئی بدلہ نہیں ملنا. زبانی کلامی مارنے سے کچھ نہیں ہونا. قد خلت من
قبلکم سنان، اس سے پہلے بھی قوموں کو عروج اور زوال ہے، اس اعتبار سے اللہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔ فسیروا فی الارض، تو چلو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ تعالیٰ نے حق چھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عرب کے لوگ چونکہ تجارتی سفر پہ جب شام جایا کرتے تھے، ابھی بھی وہ قوم عاد اور سمود کی جو تباہی مناظر ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ ان کے بڑے بڑے گھر محلات جو پہاڑ تراش کے وہ بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قوموں کی تباہی کا منظر جو ہے نا، تجارت کرتے ہوئے راستے میں دیکھا کرو کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے، اللہ نے ان کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ تو تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور واضح نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائے کہ انہیں ان کی مرضی کے بغیر جس رب نے پیدا کیا ہے اگر اس کی نافرمانی کرے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں۔ یعنی یہ قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن وہ بیان ہے جو ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور واضح نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے آج کے اعتبار سے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، وَلَا تُهِینُوا وَلَا تُحْزَنُوا، اور نہ ہمت ہارو نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم، غالب رہو گے اگر تم واقع مومن ہوئے۔ ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ مسلمان جو تازہ زخم کھا چکے تھے ان کو تسلی دی جا گئی ہے۔ کوئی نہیں، آئندہ تمہاری فتوحات پکی ہے، لیکن تمہیں اللہ کے تابع فرمان بن کے رہنا ہے، ہمت دکھانی ہے، غم نہیں کھانا ہے، اور تم ہی غالب ہوں گے اگر تمہارا ایمان سچا ہوا۔ بس اس کو آپ الٹ کر لے، ہمت نہیں دکھائیں گے اور بس غم ہی کھاتے رہیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہودیوں کی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اور کیا ہوگا؟ آ کے تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے۔ 3 باتیں ذکر ہوئی ہے، ہمت نہیں ہارنی، غم نہیں کھانا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگے چلنا ہے، اور ایمان اپنا سلامت رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا۔ اور یہاں تو سب الٹا ہو رہا ہے، تو تباہ برباد ہو جائیں گے جو آج نظر آ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو خود منبر پہ یہ بات فرماتے ہوئی سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ یعنی صحابہ کو، اہل بیت کو اللہ نے جو شانیں دی تھی کہ پوری دنیا انہوں نے تلپٹ کر دی، کس وجہ سے؟ قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے، اور تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل اور خوار ہو گئے۔ یہی غدیر خم کی حدیث میں بھی ہے صحیح مسلم میں، اس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر آیا ہے، لیکن قرآن کا جس شان سے ذکر آیا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔
جو اللہ کی اس رسی قرآن کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں تمہیں ان کے معاملے میں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں۔ تو مسلمانوں نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، انہوں نے ان کے ساتھ بد سلوکی کی۔ قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا گمراہی سے بچنے کے لیے، بالکل اس کے الٹ چلے گئے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 گزر چکی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تو یہی سب کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے، اگر تمہیں مومن بن کے رہنا ہے پکے تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوگی۔ یم سسکم کرہن، اگر آج تمہیں چوٹ ملی ہے، فقط مسل قوما کرہم مثلو، تو تمہاری جو مخالف پارٹی ہے یہ بھی تو اس طرح کی چوٹ کھا چکے ہیں بدر میں۔ آج اگر تمہیں احد کے اندر تکلیف پہنچی ہے تو بدر کے اندر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ آج اگر مدینے کے کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو، تو اس وقت مکے کا بھی کوئی گھر نہیں بچا تھا جس میں کوئی میت نہ ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا پلڑا بھاری کبھی کسی کا پلڑا بھاری۔ سر یہ بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن میں جو بیان ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، کوئی ڈکٹیٹر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میرے جیسا انسان دنیا میں تو پہلے کبھی آیا ہی نہیں، لیکن دین کیسے پھرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ولی لم اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کون ہے پکے ایمان والے۔ وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے شہید چن لے جو اللہ کے لیے گواہ بن کے کھڑے ہوں، یا اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے جان دے دے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ ولیمح الذین آمنوا، اور اس طرح کی جو آزمائشیں ہوتی ہے جنگوں کی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نکھار دے گا اہل ایمان کو۔ وَيَمْحَقَّ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے گا کافروں کو، یعنی غزوہ احد کے اندر جو کچھ نقصان پہنچا، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس اعتبار سے تسلی دے رہا ہے کہ اس طرح کے نقصانات تمہارے مخالفین کو بھی ہوئے تھے، یہ آزمائش ہے۔ اب یہ نہیں کہ بالکل ہی ہمت ہار کے اس اعتبار سے بیٹھ جاؤ۔ اگلی آیت ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، جو کہ بہت اہم ہے۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔